السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیات پڑھ رہے تھے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عفت و حیا کے مظاہر تا حیات کے مراتب. سب سے پہلے بیٹا آج کے لیکچر میں عفت و حیا کے مظاہر اور حیا کے مرتبے اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایم سی کیوز، ہر بار کی طرح کچھ مختصر سوالات اور کچھ تفصیلی سوالات کے جوابات جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز ہیں ان ٹاپکس کے حوالے سے. بغیر کسی تاخیر کے بیٹا شروع کریں گے آج کا لیکچر. سب سے پہلے عفت کے مظاہر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان کی عفت اور حیا کا تعلق اس کے کردار اور عمل، سوچ، گفتار سے ہے. جب انسان اپنی زندگی میں عفت و حیا کو اولیت دیتا ہے تو معاشرے کا کارآمد شہری بن جاتا ہے. ان باتوں سے انسان کی عفت و حیا کی عکاسی ہوتی ہے. کن باتوں سے آپ کے سامنے وہ رکھنے جا رہے ہیں؟ کون کون سی باتیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز گفتار. حیادار مومن گالی گلوچ، بد کلامی اپنانے کے بجائے غصے میں خاموشی اختیار کرتا ہے. نمبر 2 لباس. اسلام میں لباس کے 2 مقاصد ہیں، ایک ستر اور دوسرا زینت. مومن مرد اور عورت اپنی حیا اور پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے لباس پہنتا ہے. نمبر 3 نشست و برخاست. مومن اپنے روزمرہ یعنی ڈیلی روٹین کے معمولات میں بے حیائی اور نازیبہ سرگرمیوں سے بہت پرہیز کرتا ہے اور وہ اپنی نظر اور سوچ کو بے حیائی والی باتوں سے بچاتا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے. مجلس. مومن جس بھی مجلس کا یا مشاورتی سرگرمیوں میں وقت گزارتا ہے تو اس میں بھی اپنی حرکات اور سکنات اور گفتگو میں عفت و حیا کا خیال رکھتا ہے. یہ تھی بیٹا کچھ وہ باتیں جو کہ انسان کے اندر عفت و حیا کی عکاسی کرتی ہے کہ ہاں بھائی انسان میں عفت اور حیا ہے. اب آپ کے سامنے رکھیں گے حیا کے تقاضے. حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو بری باتوں سے پاک رکھے. حدیث مبارکہ ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بد کلامی بد اخلاقی کا حصہ ہے، بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے. انسان جب کسی صاحب فضل سے ملے تو اس کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرے، یعنی کسی بڑے اچھے بزرگ سے ملے جو اس سے اعمال میں بڑھ کر ہو تو اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے اور نہ ان کے قدم سے آگے قدم بڑھائے. حدیث ہے کہ جن سے سیکھو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ. یہ تھا حیا کا تقاضا. اب ایک انسان حیا دار ہے تو اس کی حیا اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کسی صاحب علم سے جو علم کے مرتبے میں یا علم کے مقام میں آپ سے آگے ہو، جو تقوی میں آپ سے آگے ہو، آپ اس کے ساتھ تواضع سے نرمی سے پیش آؤ اور اس سے آگے نہ بڑھو. آئیے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی طرف بڑھتے ہیں. فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسلام میں لباس کے کون کون سے مقاصد ہیں؟ سادگی اور صفائی، عمدگی اور نفاست، ستر اور زینت، سفیدی اور کشادگی. آپ میں سے کون دے گا اس کا جواب؟ بالکل صحیح جواب دیا میری بیٹی نے. اس کا جواب ہے ستر اور زینت. اسٹیٹمنٹ نمبر 2، اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ گالی گلوچ اور بد کلامی سے کام لے. کون؟ انسان، مومن، غلام یا آقا؟ انسان کے لیے یہ مناسب نہیں. ایک اس میں ستر ہو، دوسرا زینت بھی ہو. یہ اس کے 2 مقاصد ہیں. کس کے 2 مقاصد ہیں؟ ستر اور زینت کس کے مقاصد ہیں؟ ہمدردی کے، شہرت کے، عظمت کے یا لباس کے؟ کون دے گا اس کا جواب؟ بالکل صحیح جواب، لباس کے یہ 2 مقاصد تھے بیٹا. آئیے بڑھیں گے مختصر سوالات کی طرف. حیا کے 3 مرتبے کون کون سے ہیں؟ بیٹا حیا کے 3 مرتبے ہیں. نمبر 1، احکام اور امر خداوندی کی، یعنی خدا کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، نفسانی خواہشات پہ قابو رکھنا اور موت کو یاد کر کے ہر بری خواہش سے پرہیز کرنا.
نمبر 2، لوگوں کو تکلیف دینے سے باز رہنا۔ نمبر 3، خود انسان کا تنہائی میں اپنے آپ سے شرم کرنا اور ہر حالت میں اللہ کو حاضر سمجھ کر تمام گناہوں سے بچنا۔ یہ حیا کے 3 مرتبے ہیں بیٹا۔ حیا کے تقاضے، حیا کے تقاضے مندرجہ ذیل ہیں۔ حیا کے تقاضے ہیں، پہلا تقاضا تو یہ ہے حیا کا، انسان اپنی زبان کو بری باتوں سے پاک رکھے، بے حیائی کی بات زبان پر نہ لائے اور بری باتوں کے اظہار سے شرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بد کلامی بد اخلاقی کا حصہ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نمبر 2، انسان اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق اور مراتب پہچانے اور صاحب فضل سے اس کے علم اور فضل کا احترام کرتے ہوئے اس کی آواز سے آواز بلند نہ کرے اور نہ اس سے قدم آگے بڑھائے۔ حدیث میں ہے کہ جن سے سیکھو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ یہ تو مختصر سوالات تھے بیٹا جو بہت امپورٹنٹ ہے بورڈ کے حوالے سے۔ اب چلیں گے بیانیہ سوال کی طرف۔ عفت اور حیا کے مظاہر کیا ہیں جو کہ آپ کو بتائے گئے ہیں۔ عفت اور حیا کے معنی، عفت کے لفظی معنی ہے پرہیزگاری، پاکیزگی، اور شرعی مفہوم ہے پاک دامن رہنا۔ اخلاقی پاکیزگی اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھ کر بے ارادہ روی، بدکاری، بے حیائی جیسے کاموں سے نفس کو محفوظ رکھنا۔ حیا کے لفظی معنی ہے شرم اور غیرت۔ حیا کا مطلب ہے انسان کی فطری اور اخلاقی صفت جس کی باعث وہ خوب خدا کے جذبے سے سرشار ہو کر بے حیائی، بد اخلاقی جیسے برے کاموں سے خود کو بچا لے گا۔ عفت اور حیا کے مظاہر دیکھے جائیں تو انسان کی عفت اور حیا کا تعلق نہ صرف اس کے کردار اور عمل سے بلکہ اس کی سوچ اور فکر، گفتار اور انداز میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو اپنی طرز زندگی میں عفت اور حیا کو اولیت دینی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کی باعزت کارآمد شہری اور آخرت کے لیے ایک مستعد افراد شمار ہوں۔ درج ذیل میں انسانی شخصیت کے وہ پہلو بیان کیے جا رہے ہیں جنہیں عفت اور حیا کا مظاہر ہونا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو یہ ایکسپلینیشن میں بھی بتایا کہ عفت اور حیا کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ گفتار، سب سے پہلے تو گفتار کی عفت اور حیا ہے، جبکہ بد کلامی، فحش گوئی، گالی گلوچ اور ناشائستہ گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ نازیبہ گفتگو اور فضول باتوں سے بچتے ہوئے ہمیشہ نرم خوئی، شائستہ اور با اخلاق گفتگو کا انداز اختیار کیا جائے۔ رسول کرم کا ارشاد ہے، جو شخص میرے لیے اپنی زبان کا اور اپنی شرمگاہ کا ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یعنی جو میرے لیے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ لباس، اسلام نے لباس کے 2 مقاصد گنوائے ہیں، ایک اس میں ستر، دوسرا زینت۔ چنانچہ مرد اور خواتین کو اپنی حیا اور پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جس میں یہ دونوں مقاصد ہوں۔ اس اعتبار سے ایسا لباس جو حیا اور پردہ داری کے خلاف ہو یا دوسروں سے مشابہت رکھتا ہو وہ عفت اور حیا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس سے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور تمہیں زینت بھی دیتا ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اس کے بعد اگلا مظاہر نشست و برخاست، ایک سچے مومن کو اپنے روز مرہ معمولات میں ہر وقت بے حیائی اور نازیبہ سرگرمیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں مومن مرد اور عورت کو حکم فرمایا گیا کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی عفت اور حیا کی حفاظت اس طرح کریں کہ اپنی نظر اور سوچ کو بے حیائی والی بات پر مرکوز نہ کریں، کیونکہ ارشاد ربانی ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔ مجلس، جس جگہ چند افراد مل بیٹھے ہیں اسے مجلس کہتے ہیں۔ مسلمان کسی مجلس میں، میٹنگ میں یا مشاورتی سرگرمی میں ہو، اس میں بھی اس کی حرکات اور سکنات، گفتگو اور انداز میں عفت اور حیا برقرار رہنی چاہیے۔ مجلس میں بد اخلاقی اور بات بات پر غصہ ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھی اور نیک شریف لوگوں کے مجلس میں شمولیت باعث خیر و برکت ہے۔ یہ تھی بیٹا عفت اور حیا کے مظاہر جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید ہے بآسانی آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جس سے انسان کی عفت و حیا نظر آتی ہے یا نظر آنی چاہیے۔ انسان کی گفتگو، انسان کا لباس، انسان کی اٹھک بیٹھک اور انسان کی مجلس میں یعنی میٹنگز وغیرہ میں بات چیت، یہ اس کی عفت اور حیا کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کتنا حیادار ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔
حیا کے مرتبے آپ کو بتایا گیا کہ حیا کے کتنے مرتبے ہیں، MCQs بتائے گئے، امید ہے بآسانی سمجھ آیا ہوگا۔ یہیں پر آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا، سر تک یہ کوئی اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔